صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین سامعین محترم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی قسم اثر کی انسان گھاٹے رہے میرے دوستو میں جان گھاٹے ڈالوں بڑی کوڑیاں گلا کریں گے بڑی کوڑیاں گلا کروں گا سچیاں گلا کروں گا اصل کو یہ کی بلکہ کوئی نہیں حضور کا پاک فرمانے جو سچائی ہے نا وہ بندے کو نگاہ دلا دیتی ہے پار کر دیتی ہے تو جھوٹ بندے کو ہو جاتا دیتا گلا سچیاں کرا کر بڑے ڈال دل کی پنجا کو سونا دے اختیار میں غور کرنا ہے فکر معاشرے زندگی کا اسی اپنے آپ کو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہر بندے کا کرتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی اسی کسی کی ہو غلامی کا طریقہ ہونا نا غلامی کا طریقہ کیا ہے غلام بندہ اسی مسلمان ہے اسلام کا میں نے یہ سب کچھ جگا لینا اب تک یہ ہے کوئی خدا کی بات کرے تو جگا دینا خدا کے حکم کے اندر آ جانا اسلام کا میں ہے لیکن ہم اسلام کے قوانین کو رد و بدل کر کے سیر دلا کے دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سارے نبی نے سچے سچے نبی نے ہر بندے کے ایمان ہے ایمان ہے نا ہر بندے کے ایمان ہے قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العزت کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ساتھ مبارک جھکا دیں سجدے چلے جائیں گے کتنا کے واسطے واڑے تو میرے واسطے جائیں گے واڑے تو میرے واسطے حضور حشر کے اندر حضور کے سامنے سجدہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے سب جھکا دیں گے بعض روایت انداز ہے کہ حضور نے جو دستار وہ واڑے کو بھی گر جائیں گے اپنے ایمان نہ دستو حضور ساڑھے واسطے اپنے دستار مبارک گرا رہے ہیں آج اسی مسلمان کے لیے پہنچ لگی ہے اسی اپنے آپ میں صرف نام ہی مسلمان کرواؤ ڈالے ہیں آج ساڑھے اندر ایمانی غیرت نہیں رہ گئی ساڑھے اندر ایمان کی روح نہیں رہ گئی ساڑھے اندر ایمان کی حرارت نہیں رہ گئی ایک وقت دے گا سی جب محمد بن قاسم سے عورت کی آواز تھے صرف ایک عورت کی آواز تھے مدینہ شریف چھاڑ کے ملتان تک آ گیا ملتان تک محمد بن قاسم عمر کی نہیں 16 سال سے 9 مہینے بعد میں کیا 16 سال سے 7 مہینے آئے ساڑھے 16 سال سے مدینہ کمر سے پڑھنا نہیں تھا امامہ ایڈیا سن جب اپنی اولاد کی تربیت کر دیا سن باپ ایک سن جب اپنی اولاد کی تربیت کر دیا سن آج ساڑھا نوجوان بندہ نا مولوی کے دن مولوی کے کوئی 4 دن بعد آج پڑھے نا جو کہہ رہے ہیں پتر چھاڑے پانا تیری عمر ہے کام دی تو مولوی کا ٹولا لگ گیا تو بچہ داڑھی رکھ لگے ماں کہہ رہی پتر تیری عمر ہے داڑھی رکھنی تو نہ رکھ داڑھی رکھنا ماما نے کام کیا دیتا ماما نے کہہ دیتا داڑھی رکھنا پتر تیرا تو کام ہے ایسے ماں کو دسنا چاہیے ماں نے تو وقت دے گا سی کہ مدد تین مڑیاں سے بھیج ہوں گے باپ کو دسنا چاہیے باپ ایک وقت دے گا سی ایک وقت دسنا بھی ہے سی زمانہ جاہلیت کے اندر ایک وقت دینا بھی ہے سی کہ باپ کے گھر کے اندر رستہ پا کے بازار کا بیچ ہوگا سی اگر آج ماں کے بارے دسیا جائے کہ ماں نے کرنا بڑی جنت ہے تو حضور نے دسیا کہ حضور نے دسیا ہے کہ جنت ماں نے کرنا کرے ہے کہ حضور نے دسیا کہ باپ کا جو چہرہ ہے نا یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے ایک سامنے کا چیتا ہے تو بڑے دن اسی حضور نے محبت صرف زبانی کلامی رہے گی ساری صرف زبانی کلامی رہے گی آج اسی حضور کا نام لینے ہیں تو بندے تلنا کام لگے کہتے ہیں کہ تسی اپنے ایمان نہ دسو حضور کا نام لینا تو برا کام ہے اپنے ایمان نہ دسو یار اسی انداز آیا لبیک یا رسول اللہ اندر کو بری گل آئی
اپنے گھر بیٹھی ہوئی سی گل غور نہ سنیا جی کہ اپنے آپ سے غور کریں جیسے کہ زندگی گزار رہے ہیں بیٹا گیا انہیں جا کے کیا ماسی جی یا خالہ جی میری ماں بیٹھ کے انہوں پہلے دیکھ کے میرا تھا بھوک لگا ہے انہیں کیا اس عورت نے اس بچے کی ماں کو کیا کہ میرا قسم لگا ہے عورت گھر چلی جائے دوسرے دن پھر بندہ کام کو آیا گھر وہ بیوی پھر نہیں سی انہیں بچے نے پھر بھیجا جا کہ ماں کو ساتھ کے لیا تو بچے نے ڈٹ جا کہ ماں کو کیا نہیں ماں تیرا قسم سدا کی ماں تیرا قسم سدا کی وہ ماں کو بیٹھ کے رونے لگ گئی وہ ماں کو بیٹھ کے رونے لگ گئی انہیں سوال کی کھٹائی کی کیوں روتی پئی ہے انہیں کہ میں کیا کہ تیرا قسم سدا ہے انہیں وہ تیرا قسم لکھا ہے انہیں کہ میرے گھر کی کڑی نہیں میں گھر کو پور نہیں کرتی میں گھر جھٹرانی نہیں کہ میرا قسم ہے وہ میرا قسم ہے لیکن کل میرے غیر نے کیا تو میرا قسم ہے آج میرے پتر نے کیا تیرا قسم ہے گل ہوتی بار بار بندہ گل کرے تو بندہ جواب دیتا پھر کے بندے گل کرنا پہلے آپ کی مولوی ہو کے کہنا وہ مسیح سے سیاست کرنا لگتا ہے تسی دسو حضور کا نام لینا سیاست بن گئی اور کلمہ پڑھنا بھی سیاست بن گئی یار اپنے آپ کو مسلمان کروانا بھی سیاست بن گئی اپنے آپ کو غور کر کرنا تھوڑے نے میرے واسطے حضور اپنی دستار گرا دیں گے تو تسی حضور کا نام لینا سیاست کہنا شروع کر دے گا قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں لیکن بخاری شریف کے اندر صرف ایک سوال ہوگا یہ 3 سوال ہونے کوئی عیسائی تو بھی ہونے یہودی تو بھی ہونے لیکن یہ ایک سوال ہے صرف انہوں نے مسلمان کو ہونا عیسائی بھی مانتا ہے کہ سارا رب اللہ ہے یہودی بھی مانتا ہے کہ سارا رب اللہ ہے لیکن حضور کے بارے آج جو کر جاتے ہیں قیامت والے دن قبر کے اندر سوال ایک ہی ہونا ہے حضور کے بارے ہونا ہے بس بعض متفقین کی حقی آدھا رجل کہ اس شخص کے بارے تو کی جانا کرتا جاتا ہے آج اگر اس کے کیا دیکھیں کہ حضور کا نام لینا سیاست سے کیا قیامت آ جائے قبر کے اندر کی جواب دے گے قبر کے اندر کی کرو گے حضور کا فرمانے کے لوگے معاشر ہوں کچھ لوگوں نے عہدے پر تو دھکے دے دیتے جان گے مانو تو میرے دھکے دے دیتے گئے نا تو کدے دسو اج اگر ساڈا کوئی کام نہ ہوے اسی ایک بندے کو جائیے وڈیرے کو چلے جائے نہ گل کرے کہ دوجے کو چلے جاتے وہ نہ کرے تو کسی وڈیرے کو چلے جاتے کہ قیامت آ جائے کسی کام نہیں ہونا جی اتنے کام ہونا تو صرف حضور کی ذات نہیں ہونا جگر اتنے دھکے مل گئے تو کہڑے پاسے جاؤ جب گل اپنے پلے نہ پاؤ اس دور کے اندر مسجد کے اندر ہے حضور کا نام لینا ایک بندے گلا کرو لگ پہ یار کہ مولوی سیاست کر رہا ہے بخاری شریف کی روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعد وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے چیزاں دسیاں نہیں گئیاں اگر لوگوں نے چیزاں پہلے دسیاں جاندیاں نا آج بندے کا ذہن اس طرح نہ ہوتا بخاری شریف کی روایت پڑھ کے دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جڑی امت علماء ہے نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح نے کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے رہے ہیں کہ میری امت علماء کی سیاست کریں گے اتنے بندے گلا کرنے لگے نبی سیاست ہو لگے کسی سے مسجد نبوی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون کے کوڑ بیٹھ کے پر جننے بھی وقود ہوتے سن روزہ نہ ہوتے سن مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے گلا ہوتے سن اگر جنگ کی تیاری ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی اگر بیت المال لے جاتی تو بھی مسجد نبوی کے اندر اگر خلافت کا کام کیا جاتا سی بیعت ہوتی تھی تو مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی آج اگر مسجد کے اندر گزار کر دیے تو بندے کہتے ہیں موٹی سیاست کو لاگت ہے اسی سیاست کا بات سے کرتے ہیں تھی دس سو چاہیے ہر بندے زیادہ یقین کرتا ہے کہ حضور دے امتی ہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور دے امتی ہیں شکر ادا کرنا چاہیے تو یار جب اسی حضور دے امتی ہیں آج سارے باپ کو بندہ چند مار دے گے اگر باپ بیٹا بھی پڑھ کسی باپ کو چند مار دے نا تو پتر بھی حرکت نہ کرے گا بندہ کہتا ہے یا تو کیوں نہیں ہے اس طریقے ہے نا جڑا بیٹا نے کیوں عزت نہیں کر سکتا عزت کا دفاع نہیں کر سکتا لوگ ان کے بارے بڑی بڑی گلاں کرتے ہیں یہ اپنے آپ سے غور کرو تسی حضور کی امتی نہیں ہو اب پچھلے دن جو حضور کے کھانے بنائے گئے تو انہیں چیزوں کا پتہ ہی نہیں نا تو صرف اپنی روٹی نہ ہے کھان پین نہ ہے صبح چلے جانا تو شام کو آ جانا قیامت والے دن شاید حساب ہو جانا اگر تسی کل قیامت والے دن اللہ رب العزت پاک نبی نے پوچھ لیا کہ میرے تا منہ تے پتھر مارے گا تنظیم واسطے تو کیوں کی کر کے آیا جب تک کسی گالی نہ کی تھی کہ کہو کہ جناب میرے گناہ کے وہاں سے بچانے کرتا رہا
اگر جناب نے فرمایا میرے جوان علی اکبر تمہارا جوان ہے پڑھ رہے گا بتا اگر کیا جناب میرے چھوٹے چھوٹے بچے سن میں بچے کی کفالت سے لگا رہا اگر انہوں نے فرمایا میرے نبی علی اکبر بات کر دو چھوٹا بچہ ہے تو رہے بتا 6 مہینے کا بچہ امام علی مقام حضرت امام حسین کربلا کے اندر رہ گئے تو تسی اج دین کی کام نہیں کرتے یار اگر کوئی بندہ دین کی کام کرے تو تجھے کے بارے بڑے بڑے گلاں کرتے جی بڑے بڑے الفاظ کرتے جی اس کے اندر غور کا ضرورت ہے یار اپنے اندر سوچو تو صحیح کبھی غور کیتا ہی نہیں کہ یار اسی کے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اب پچھلے دنوں کا واقعہ ایک ایسا ہے جو قرآن پاک سے چھڑی مار دیتی قرآن پاک سے چھڑی مار دیتی یار جب قرآن پاک کا فرق نہیں کیا ہوئے ابھی تو ان کے جناب اسی جگہ دلا کے دیتے ہیں تو انہیں قرآن پاک سے چھڑیاں مار دیتی ہیں ایک ہفتہ پیچھے ایک قادیانی نے لاہور کراچی کے اندر قرآن پاک کو شہید کر دیتا جلا دیتا بڑھ کسی چیز کا پتہ ہوگا تو کون بندہ گاڑی کرے کون سے آپ پیڑ کے دردے نہ ہے نا حضور کا فرمان ہے کہ پیڑ نو قبر کی مٹی علاوہ اور کوئی چیز نہیں مار سکتی کبھی اسی پیڑ کے دردے تو باہر آئیے اسی اسلام کے بارے سوچے تو صحیح اسی اسلام کے بارے پڑھیے تو صحیح اسی کبھی پڑھے نہیں اسلام کے بارے اسی اسلام کے بارے کبھی سوچے نہیں اسی صرف اور صرف اپنی ذات کر رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو رہے اس کے مصطفیٰ کی زندگی فضول ہے یہ سارے زندگی فضول ہے حضرت صاحب کا نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی غزوہ احد کے اندر جناب شہادت نصیب ہوئی جس وقت جناب شہادت نصیب ہوئی نا اس تھوڑی دیر پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا جب پتہ کرو میرے صاحب کا کی حال ہے میرے ساتھ کا کی حال ہے وہ صحابی رسول گیا اور جا کے حضرت صاحب کے نبی کو دیکھا حضرت صاحب کے نبی آپ کی ساتھ لے رہے ہیں جناب صحابی رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کا نبی سلام بھیج دیا اللہ کا نبی سلام بھیج دیا تو صحابی رسول انہیں سلام کا جواب دیتا آج تو ساتھ کا بندہ ہوتا نا انہوں نے کہا یار تو سلام کی گل کرتا ہے میرے کی لگے پہ میرے تلوار لگی پہ میرے نیزے لگے ہوئے میرے زخموں میں کچھ کر تیروں سلامت ہی پی ہوئی ہے ساڑھے ورگا کمزور مسلمان ہوتا نا کمزور ایمان والا ہوتا انہیں کرنا کرتے سن یہ تیروں سلامت ہی پی ہوئی ہے میں مرتا کر میرا وال کر انہیں کہنا آنا حضور کا سلام ہے تو حضور کے سلام کا جواب دیتا جاتا حضور نے سلام کا جواب دیتا نال ہی عرض کی تھی کہ میری طرف حضور عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ پاک بڑھو اس مقام سے پہنچائے جس مقام کا اللہ رب العزت نے پڑھنا وعدہ فرمایا تیسری گل پڑھے میرے واسطے تیسری گل صحابی رسول نے فرمائی کہ جا کے صحابہ کو دس دینا جا کے سارے کو دس دینا اگر حضور کو ظاہر زندگی کے اندر ذرا برابر بھی خراش لگ گئی ذرا برابر بھی خراش لگ گئی قیامت والے دن اگر رب العزت نے کوئی عذر قبول نہیں کرنا کوئی عذر قبول نہیں ہے قیامت والے دن اگر حضور ظاہر زندگی کے اندر کوئی خراش لگ گئی حضور آج بھی زندہ ہے حضور ساری سارا کو لینے لے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ساری جاننا دے وچ حضور نے ساری جاننا دے اندر حضور نے ما دام اللہ یعذب وانت فیہم اس آیت کے تحت حضور آج بھی زندہ نے سارے اندر موجود نے یہ اپنے ایمان نہ دسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر بن جان ایک اور شعر پڑھا جا سونا نہ کویا کہ تیرے مثال کا کہ حضور بندہ کو سونا ہے نہیں کہ حضور نے کو خاطر بنا دیتے تو کو مرنا مقام نہیں اصلیت سے اپنی جوانیاں کس بات سے لائے بیٹھتے حضور کے دین کا کام کرو پھر حضور کے دین کا کام کرنا تو انہوں پیدا کیا ہوئے گا کہ حدیث کو ثابت کرنا صحابی رسول حضرت انس بن ابی بکر الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین کے موقع پہ نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا ساری حفاظت کرے گا رات کا وقت سی حضور نے فرمایا کیڑا بندہ جڑا ساری حفاظت کرے گا حضرت انس بن ابی بکر الغنوی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حضور نے فرمایا جاؤ پھر گھوڑا لے کے سوار ہو کے آؤ جا کے پہاڑ پہ جا کے پہرا دے صحابی رسول سوار ہو کے آیا پہاڑی پہ چلا گیا پہرا دیتا ساری رات پہرا دیتا گھر توجہ نہ سنے تو پھر دیکھا جائے کہ آج اگر ہم کی ضرورت دین کا کام کریے تو فائدہ کی ہوئے گا سانو انعام کی ملے گا علماء کرام فرماتے ہیں علامہ قادر حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں آج تک ایسا انعام کسی صحابی بارے نہیں پڑھا علامہ قادر حسین رضوی نے 40 سال دین پڑھا پڑھایا وہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک ایسے صحابی کا انعام کدھر نہیں پڑھا
کہ کیا جناب ہے انس بن ابی مرثد الغنوی رہا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز واسطے آئے نا تو حضور نے فرمایا کہ یار وہ اپنا ثواب نہیں آیا اپنا شاہ مار نہیں آیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز سنت ادا کی تھی سنتا ادا کرنے کے بعد پھر فرمایا اپنا شاہ مار نہیں آیا عرض کی یا رسول اللہ نہیں آیا سنتا پڑھنے تو پہلے بھی حضور نے اس بندے کا خیال اس صحابی رسول کا خیال سنتا پڑھنے تو بعد بھی حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی کا خیال صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر حضور نے 2 رکعت بعد پڑھ کے دینا فجر کی جماعت بنائی تو صحابہ فرماتے ہیں اسی دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں لیکن حضور کی نگاہوں سامنے پہاڑی کی طرف نے جنگل کی طرف نے جاڑیوں کی طرف نے سوچا کہ اپنے سوچا کہ حضور ہے چلو حضور کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ صحابہ کدھر دیکھ رہے صحابہ کدھر دیکھ رہے ہیں ادائے دین سراپا نیاز کی کری کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی کری ادائے دین سراپا نیاز کی کری کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی کری اذان حضرت سے پیش کرا ترانہ بنی نماز تجھے دیکھنے کا ایک بہانہ بنی نماز تجھے دیکھنے کا ایک بہانہ بنی چلو اللہ کا نبی کے سامنے کہنا ہے اور سارے علیہ السلام جو چاہے کر سکتا صحابہ رسول وہ کی کر رہے سن وہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے سن حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے سن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز فرض ادا کرنے کے بعد جا سلام بھیجا حضور نے فرمایا کہ جا پانی سکون اور پڑھا ساس پڑھا سبحان اللہ سنتا تو پہلے بھی حضور نے ہونا کا خیال سنتا تو پڑھے تو بعد بھی حضور نے صحابی رسول کا خیال فرضوں کے اندر بھی حضور نے وہ صحابی کا خیال ہے فرضوں کے بعد بھی حضور نے ہونا کا خیال کی کام کیتا صرف رات ایک رات پہلا دیتا ایک رات پہلا دن تو بعد اتنا مقام اور مرتبہ کہ نماز کے اندر بھی حضور ہوتا خیال آج بندے کہتے ہیں حضور کا خیال ہماری چاہے نماز ٹوٹ جاتی لیکن حضور صحابی رسول کا خیال حضور صحابی رسول کا خیال پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت انس بن ابی مرثد آئے حضور نے فرمایا لیٹ کیوں ہو گئی سو گیا سی عرض کی یا رسول اللہ نہیں میں ساری رات گھوڑے کی کشت تھیا گھوڑے کے سوار گیا یا تو میں صرف وضو کرنا سیکھ رہا یا نماز پڑھنا سیکھ رہا اس کے علاوہ میں گھوڑے کے تھلے نہیں تھا حضور نے فرمایا آج تو بعد تو کوئی بھی عمل کر رہا جنت تیرے واجب ہوگی سبحان اللہ تو جنت کو چھپ کے آگے کون لے آگا یا ایک رات جڑا بندہ حضور کی نماز کا پہرا دے اور جنت کو چھپ کے لے آگا جب تسی اپنے آپ بیان کرو کہ علامہ قادر شاہ رضوی صاحب نے کنہ نبی سے رسالت کا پارا دیتا بڑے علم میں چیزیں کہ حضور کے بارے کے گلا کیا گیا حضور نے خاتم النبی لفظ کی تبدیلی کی گئی اگر انہوں دوبارہ بحال کریا تو علامہ قادر شاہ رضوی صاحب نے کرایا اگر تسی انہاں بارے گل کرو گے نا تو تسی اپنے آپ کو ظلم جاتی کر رہے ہوگے ایک خاص کر رسول کے بارے گل کرنا گل غور نال کی سوچ کے کیتی کرو آج اگر کسی پیو کے بارے گل کر دیے تو بندہ پیٹے لگ جاتا ہر بندہ دولت کے پیچھے ہے ہر بندہ دولت کے پیچھے ہے لیکن دولت مند ہر بندہ نہیں بنتا اگر کوئی بندہ دین کے پیچھے لگے تو ہر بندہ دین دار بن جاتا ہے یہ دین کی فضیلت ہے اگر کوئی بندہ 4 دن کی مجلس سے گیا ہوئے نا بندے نے مولوی سدے نے چلو کہ جب کروڑا روپیہ جمع نے پھر بندے کروڑ پتی نہیں آتے کیونکہ اس بات نہیں دیکھا یہ دین کی برکت ہے دین کے نام چلو اگر آج دین کے نام چلا گے نا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا ایام اللہ واقع انداز اے تو لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہے ہیں یہ سدا ایک دن کو نہیں رہے حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور نے غالب ہو کے رہنا ایک نہ ایک دن دین غالب ہونا ہے اگر شادی میں میری تھوڑی کوشش پہ ہوگی نا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر سے گئے نا تو کسی صحابی نے دینے تھی بس یہ کہتے ہیں کیسے ہوا کیسے کس طرح پتا کرتا کسی نے دینے چلے تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ روم کی سلطنت کو پیروں کے تلے روک جائیں گے لیکن کسی صحابی نے سوال ہی کیا کہ جناب جنگ لڑنے کے بعد آپ ٹھیک کرنا جنگ کا حکم آیا تو جنگ لگ گیا جنگ کا حکم آیا تو جنگ لگ گیا ایک وقت آ جانا وقت دین میں آنا لازمی ہے ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ ایسے دین کے بارے میں اللہ کو پریز کریے بظاہر اسی اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول بڑے یہ کے بڑے برے کے بڑے اس طرح کروانے ہیں ہر بندہ اپنے آپ کو حسینی کرواتا ہے نا ایمان ہے نا کسی آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا ہے ابھی حسینی ہاں جناب امام علی کو کہا امام حسین کیا یزید نال بیعت کرنی سی
کدے نہیں کی تھی. یزید شرابی بھی تھا, فاسق بھی تھا, بدکار بھی تھا, فجار بھی تھا, کذاب بھی تھا, لعنتی ہے, سدا بہار لعنتی ہے, قیامت تک انہیں دلان کرتی رہتی ہے. لیکن امام علی مقام نے انہیں نال بیعت نہیں کی تھی, بیعت نہیں کی تھی. آج اسی اپنے آپ کو حسینی کروائیے کہ کھڑے ہو جائے شرابیاں نال, پھر تسی حسینی نہیں ہے. اپنے آپ سے غور کرو, اگر کروائیے حسینی تو کھڑو جائے جھوٹیاں نے جھوٹا دے نال, پھر حسینی نہیں ہے. اگر وہ حسینی اپنے آپ کو حسینی کروائیے تو کھڑے ہو جائے زانیاں دے نال, پھر تسی حسینی نہیں ہے. اپنے اندر غور کرو, دیکھو تو تسی کون ہے گے. تھوڑے بارے اللہ رب العزت پاک نبی نے فرمایا, اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اپنے آپ نے ذرا غور کیتا کرو تسی کتنا خوش قسمت ہو. لیکن پھر گلاں جے کر جاندے جے. اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگاں دے اندر لوگ ایسی گل کرنے کے بعد کہ بندہ کافر ہو گیا, لیکن انہوں پتہ نہیں ہوتا. ایسی گل بندہ کر جاتا جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا, لیکن اس بندے کو علم نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھی ایسی گل کر جاتا بندہ درجہ بلائے کے پڑ جاتا, لیکن انہوں پتہ نہیں ہوتا. گل کو ذرا غور نال کیتا کرو. اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ دوستوں صاحب کو زیادہ خوش قسمت کون ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, حضور نے فرمایا صاحب کو زیادہ کامل ترین ایمان کیتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, صاحب کو کامل ترین ایمان فرشتیاں دا. اللہ رب العزت پاک نے فرمایا نہیں, وہ تو ہر وقت اللہ رب العزت تجلیات وچ رہندے. اگر وہ خدا کو نہ مننا تے کینا مننا ہے. سب کو کامل ایمان تے کینا دا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نبیاں دا. حضور نے فرمایا نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کو. حضور نے فرمایا کہ انہاں دے کول مجھ سے آ گئے, انہاں دے کول مجھ سے نے. جبرائیل علیہ السلام انہاں کول آتا, اگر انہاں خدا نہیں مننا تے پھر کینا مننا. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے صاحب کو کامل ترین ایمان ساڈا مطلب صحابہ کرام دا. حضور نے فرمایا نہیں, کیونکہ تسی میرے ہاتھ وچ 15 کلمہ پڑھ دے کیا, تسی 15 کلمہ پڑھ دے کیا, تسی 73 کلمہ پڑھ دے کیا, سجدہ کرنا دے کیا. حضور نے فرمایا دسو کامل ترین ایمان کنا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صاحب نہیں پتا. حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہوئے گا, جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہوئے گا, لیکن مجھے گلا سن کے میرے دماغ میں آئیں گے, میرے جان قربان کر دیں گے. سب سے زیادہ کامل ترین ایمان ہوتا ہوئے گا وہ کسی لوگ ہی ہو. سبحان اللہ. ابھی تو حضور نے دیکھا نہیں, اللہ رب العزت سے بارے میں حضور کی زیارت عطا فرمائے. ابھی لیکن دیکھا نہیں, لیکن حضور نے نام جان دینا تو قربان آ. یہ خوشخبری بھی سانو ہی ہے, یہ جب خوشخبریاں بھی سانو دے پھر تھوڑا اپنی ذمہ داری سمجھی کرو. اگر کوئی چنگا کام تسی نہیں کر سکتے تو برے کی تنقید نہ کرو. اگر تسی دین کا کام نہیں کر سکتے تو لوگوں کو تو نہ یار. علامہ قادری صاحب اتنا فرماتے سن, اگر کوئی بندہ تلوار نہیں نہ چک سکتا تو حضور کی تلوار کی نفی بھی نہ کرے کہ حضور نے تلوار نہیں چاہیے. حضور کے گھر 12 تلوار موجود سن, 12 تلوار حضور کے گھر موجود سن. اگر کوئی بندہ تلوار نہیں نہ چک سکتا تو حضور کی تلوار کی نفی بھی نہ کرے کہ حضور نے تلوار نہیں چاہیے. اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کے اندر صرف 100 بندہ مسلمان ہوا تو باقی 10 سالہ زندگی کے اندر لاکھوں بندے مسلمان ہوئے. جب حضور جائے دنیا میں گئے 1 لاکھ کم میں 40,000 بندہ, 40,000 صحابہ مدینہ شریف میں موجود تھا. یہ تلوار نال دین پھیلا. یہ بندے کہتے ہیں تلوار نہیں پھیلا, جھوٹ بولتے. 13 سال زندگی کے اندر 100 بندہ مسلمان ہوا, لیکن 10 سال زندگی کے اندر لاکھوں بندے مسلمان ہو گئے. آج سانو اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے. اسی اپنے آپ کو کہنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جڑا بندے گل کرتا جھوٹ بولتا. اگر انہیں ذرا برابر دین کا کام نہیں کیتا, اسی دین کا کام کی کیتا, ایسے کوئی کام جڑا دین کا نہیں کیتا دس کرنا. حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی جو بہترین ایمان ہوتا ہے کہ جڑا بندہ اپنی اولاد تو بڑھ کے, اپنی جان تو بڑھ کے, اپنے ماں باپ تو بڑھ کے میرا محبت کرے. دوستوں کا حضور کے نال اس طرح محبت کرنے ہیں. آج کوئی گل ہو جائے, حکومت والے کوئی گل کر دے, کوئی بھی مسئلہ کھڑا کر دے, اسی اپنے گھر وڑ کے بیٹھ جاتے. امام علی مقام حضرت امام حسین گھر بیٹھ کے فتویٰ دے سکتے سن کہ یزید کافر ہے, یزید لعنتی ہے, یزید دوزخی ہے, لیکن نہیں, یہ حسین کا کردار ہی نہیں ہے. حسین وہی ہوئے گا جب وہ کربلا لگے گا, میدان کربلا پہنچے گا, جب وہ دین اسلام میں لوڑ پڑے گی حسینیت سے موجود ہوئے گا. یہ نہیں ہوئے گا اگر کہ امام علی مقام گھر بیٹھ جاتے, نظرانے جتنے مرضی لے لیتے, آپ دیکھو نظرانے کی کمی ہے,
نہیں کمی نہیں سی اسلام میں لوڑ جو پہنی ہے اسلام میں خون کی لوڑ اسلام قربانی بنتا اگر پاکستان بنیا تو 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اسلام قربانی بنتا ہے اور تو پہلے بھی کافر کٹھے رہتے ہوتے سامنا لیکن جب پاکستان بنیا قربانی دینی پڑی اسلام کے واسطے قربانی دینی پڑتی پڑی صحابہ اکرام نے قربانیاں دیتی ہیں حضرت انس بن ابی مرثد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی حضرت انس بن نضر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی رسول آپ نے جسم میں ٹکڑے کر دیتے گئے جسم میں ٹکڑے کر دیتے گئے آپ کی کہنے سے ایک بولی کو بچانے سے چیزی کو بچانے سے کہ میرے بھائی کی لاش ہے صرف ایک چیزی کو حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات دے کے بھیجا نا وہ شرمہ کا عذاب دیتا ہے انہیں بات پڑھنے کے بعد جناب 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 ظلم کیتا نا اگر بندہ پردہ لے کر پڑھے تو بندہ راتی نیندر نہ آئے نیندر نہ آئے جناب 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 ہویا جناب نے پہلے حق کو شروع کیتا گیا ٹکڑے کر دے گئے بازو سارا کار دیتا گیا آج کسی کو کنڈا آ جائے تو بندہ بیچ شہر ہو جاتا بندہ مسجد آتا کر نماز پڑھ کنڈا آ جائے بندہ پہلے گھر جاتا پھر بندہ باہر مسجد آتا حضرت ابھی بن زیاد کے جسم میں ٹکڑے کر دیتے گئے ادھر تک ساری بار آ دیتی گئی پھر کبھی بار شروع کیا گیا ادھر تک ساری بار آ دیتی گئی میں گل کر رہا ہوں تو نے پتا کہ شاید ہوا اسی شاید لیکن جن نہ ہوا وہ پتا نہیں ہوتا جن نہ ہوا وہ پتا نہیں ہوتا تو جسم کا ایک ٹکڑا کٹانا تو پھر جسم میں ٹکڑے کرانے توڑ تک بار کٹی گئی پھر اے بار شروع کیا گیا یہ ساری بار کٹی گئی پھر سجی لات ٹوٹے کیتے گئے سجی لات پنڈلی تک کٹی گئی پھر کبھی لات میں شروع کیا گیا کبھی لات پنڈلی تک کٹی گئی پھر جناب کی اکھاں کڑیاں گئیاں آج ساڑھے دار کو بندہ گالی نہیں کری کر سکتا ابھی کسی بندے کا دین کے بارے گالی تک نہیں کی تھی کہ صحابہ اکرام نے جو ظلم ہوئے بندہ کلا پڑے تو نیندر نہ آئے بندے صحابہ اکرام کی اکھاں کڑا دیتیاں گئیاں لیکن پھر اس بعد یہ کچھ نہیں ہویا پھر جناب نو اوبدے تیل دے وچ سٹیا گیا سٹت بعد تو سوٹے دے نال نپیا گیا یا تسی اپنے ایمان نال سوچو یہ بڑا ایک بندہ برداشت کر سکتا اگر کسی بندے دے نال بندہ سخت گل کر دے نا کہ دنیا مرضی بندہ جھوٹ بولوا لے لیکن صحابہ رسول دا ایمان بن گیا کسی دا ایمان نہیں ہے انہاں سب کچھ برداشت کیتا تے حضور دے واسطے کیتا کہ قیامت میں نتیجہ دا مول پہ جانا آج اگر اسی دین کے بارے گل نہیں کرتے ایک وقت آنا ہے ہر آزاد چپ ہو جانے میں تھے اے زبان کی جو بول رہے ہیں بولنا نہیں ہے وہ تو بڑے عذاب بولیں گے وہ کے عذاب بولیں گے سکھی کی کرتے رہے ہاں آج جڑا بندہ حضور کے بارے گل کرتا نا کہ حضور کا نام سیاسی بن گیا وہ کل قیامت کے دن اپنے حساب دیکھ لے ادھر حساب کی ہونا یار بندہ اپنے آپ کو حضور کا غلام کرواوے حضور کا امتی کرواوے کہ حضور کے نام کیا ہے سیاسی نہ ہے جو کو مرنا مقام ہے اس بندے واسطے انہوں حضور کے نام سیاسی کہہ دیتا انہوں کلمہ پڑھنا بھی یار سیاسی بن گیا جب بندہ کلمہ پڑھے تو بندہ بھی سیاسی ہے مولوی نے تو دوجا نام کہہ دیتا گیا نا مولوی سیاسی ہے کدی غور کیتا جی بڑا بچہ پیدا ہوئے تو مولوی نہیں سٹے جی بچہ مسیتے آئے تو بھی مولوی بندہ مر جائے تو بھی مولوی قبر کی گلنا میں تا بھی مولوی جنازہ بنانا میں تا بھی مولوی قبر کی گلنا میں تا بھی مولوی ختم بنانا میں تا بھی مولوی پھر تسی مولوی نے کہتے ہیں مولوی سیاسی نے تھوڑے پیدا ہونے لے کے مرن تک تو مولوی تھوڑے نال ہے مولوی نے تو تھوڑے مسلمان کیتا اذان دے کے تھوڑے گلنا تسی پھر بعد جنہ بارے گلنا کرنا پہ کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں کہڑے پاسے جاسو تسی علماء وارث الانبیاء عالم دین انبیاء کے وارث نے تسی انبیاء کے وارثوں کو گلاں کرتے ہو اعلی حضرت کا فتویٰ اس بارے بڑا سخت ہے اور فتویٰ بیان کیتا ہے تسی اپنے آپ کا تسی عالم دین تسی اور کہ گالی نہ کرو کوئی اپنے آپ کو غور کیتا کرو یار عالم دین عزت بڑھے تو واجب ہے عزت کیتی کرو اپنے آپ کو غور کرو حضور کے دین کے راہ چلو یہ تو وقت آنا ہے کہ دین تک آنا دین اوپر آنا ہے دین نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے لیکن باقی میری ذرا کوشش دین کے بعد ہو گئی نا تو قیامت کے دن اسی کا بہت پڑے گا تو شبد آپ کو غور کرو رو رو کے دعا کی کیا کرو یا اللہ اگر اسی اپنے حضور کے دین تھوڑا دور ہو گئے ہیں تو سانو توفیق دے کہ حضور کے دین نہ رہیے خدا کی دین کے بارے کرنا کریے یار دعا کی کرو اللہ رب العزت سانو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین کے راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے دن رات حضور کے دین کے واسطے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے